بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جب کسی حکومت کے کھاتے کھلنے لگے تو سمجھ لیں کہ گل بد گئی ہے، اور جب کوئی حکومت یہ شور مچائے کہ اسے کام کرنے نہیں دیا جا رہا، حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اور جب حکمران جماعت کے اندر سے بغاوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائے، گروپ بندی دھڑے بندی کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈال کر شرائط منوائی جا رہی ہوں، تو سمجھ لے کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ جب سے حکومت کے خلاف بیک ٹو بیک کرپشن کے کیسز کھل رہے ہیں اور سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو ایک اور تاثر یہ مضبوط ہو رہا ہے کہ ہوا مخالف سمت میں چل رہی ہے، اور خان صاحب کو شاید ان کی حمایت حاصل نہیں رہی جنہوں نے خان صاحب کو اقتدار تک لانے کے لیے لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حکومت گرنے والی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ حکومت اب اتنی طاقتور نہیں رہی، حکومت کی طاقت میں کمی ضرور آئی ہے۔ طاقتور حکومتوں کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی طاقتور حکومتوں کے اس طرح سکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اگر حکومت طاقتور ہوتی تو کسی کو ہم خیال گروپ بنانے کی جرت نہ ہوتی۔ خان صاحب کے ترکش میں بہت سے تیر تھے۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو بتاتے تھے کہ ان کے ترکش میں تیر بھرے ہوئے ہیں۔ معیشت کی بحالی سے لے کر کرپشن کے خاتمے تک یہ سارے تیر، سارے بم معمولی پٹاخہ اور شرلی ثابت ہوئے، جس نے خان صاحب کے اب تعلقات میں دراڑ ضرور ڈال دی ہے۔ خان صاحب کے ترکش میں اب ایک ہی آخری تیر نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ان کی حکومت نہیں چل رہی تو وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں یا وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، جس کے لیے خان صاحب اب روز یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ کرپٹ ان کی حکومت نہیں چلنے دے رہے، اور جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں، یہ اپوزیشن کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کرپٹ ہے، لیکن اب ان کا نشانہ ان کی اپنی حکومت میں شامل لوگ ہیں جن کی تعداد 1 2 3 4 نہیں بلکہ تعداد میں وہ کافی لوگ ہیں، اور باقاعدہ گروپ بندی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک گروپ نہیں ہے بلکہ 2 3 گروپ ہے، کچھ سامنے ہے کچھ پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو اب خان صاحب جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ یہ کہ کرپٹ لوگ ان کی حکومت چلنے نہیں دے رہے، تو اگر وہ عوام کے پاس استعفیٰ دے کر جائیں گے تو ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ وہ مافیا کے سامنے نہیں جھکے، اس لیے انہوں نے حکومت چھوڑ دی۔ تو اگلے الیکشن کے لیے یہ بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو حالات ہیں وہ اصل حالات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان حالات میں الیکشن نہیں کرانا چاہتی کہ کوئی ایسی حکومت آ جائے جو انہیں پسند نہیں، اور یہ بات خان صاحب کو معلوم ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک طرف خان صاحب یہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں حکومت گرتی ہے یا الیکشن میں جانا پڑتا ہے یا وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو وہ اپنا عوام کے سامنے یہ کہے گی جی کہ مجھے چلنے نہیں دیا گیا، کرپٹ مافیا نے چلنے نہیں دیا، بلیک میل کیا گیا۔ دوسری طرف وہ خود اس پوزیشن میں ہے جہاں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے، تو یہاں معاملہ تھوڑا پھنسا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کے حوالے سے ایک کے بعد ایک سکینڈل کھلتا جا رہا ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب سے خان صاحب کو لانے والوں نے اپنی پوزیشن تھوڑا بدلی ہے، اس کے بعد سے اقتدار کا سنگھاسن مسلسل ڈول رہا ہے۔ چینی میں 300 ارب روپے، گندم میں 1000 ارب روپے، ادویات اور پیٹرولیم میں کئی سو ارب روپے کے سکینڈل، اور حالیہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جسے R3 سکینڈل کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ کرونا وبا کے مالیاتی پیکج میں اربوں روپے گھپلے کا معاملہ ہے۔ تو IMF کی طرف سے کرونا وبا کے دوران پاکستان کو 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کی گئی تھی، جس کا IMF نے باقاعدہ حساب کتاب مانگ لیا۔ تو حساب کتاب کرایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں سے 12 کھرب روپے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں ہوا ہے، جس کے بعد حکومت نے آڈیٹر جنرل کو رپورٹ شائع کرنے سے روک دیا ہے۔ لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبر زیر گردش ہے۔ اور اس کے علاوہ رنگ روڈ سکینڈل، وہ ابھی تک اس میں مزید انکشافات اور شاکس سامنے آ رہے ہیں، جن کے مطابق اس سکینڈل میں اراکین اسمبلی اور وزراء پر مشتمل افراد کی تعداد 19 ہے، یعنی 19 اراکین اسمبلی اور وزراء ہیں جنہوں نے رنگ روڈ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ 34 بااثر بلڈر اور ڈیولپر ہیں۔ تو مجموعی طور پر سکینڈل کا والیوم
کوئی 130-140 ارب روپے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ میں جو بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں انہوں نے راولپنڈی اٹک لوپ کے درمیانی جگہ، جی ٹی روڈ کے اطراف، اسلام آباد مارگلا ایونیو اور یہ جو ساری جگہ ہے جو رنگ روڈ کو ٹچ کرتی ہے، ان میں تقریباً 64,000 کنال زمین کے سودے کی ہیں۔ بہت سی زمین ڈائریکٹلی اور بہت سی فرنٹ مینوں کے ذریعے خریدی گئی ہے، تو زمین کی بائنگ تقریباً 31 ارب کی ہوئی ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا سکینڈل ہے اس کے پیچھے ایک اور شخصیت کا نام سامنے آ رہا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں بھی شہزاد اکبر کا ذہن کار فرما ہے۔ اب چینی سکینڈل والے بھی شہزاد اکبر کا نام لیتے پھر رہے ہیں، اپوزیشن پہلے شہزاد اکبر کے نام کی دہائیاں دیتی ہے، اور اب رنگ روڈ سکینڈل والے بھی شہزاد اکبر کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ اخبارات میں خبریں بھی شائع کرائی جا رہی ہیں، کالم بھی لکھوائے جا رہے ہیں، اور اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کا ایک نام آیا تو انہوں نے باقاعدہ خبر کی شکل میں پورا اشتہار چھپوا دیا ہے کہ رنگ روڈ پروجیکٹ بیوروکریسی کی باہمی لڑائیوں کا شاخسانہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 فائنڈنگ کمیٹیوں کی رپورٹ ہے جو الگ الگ ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے وزیر اعظم کے وہ طاقتور مشیر ہیں جنہوں نے لندن میں ایک بڑے بلڈر سے ملاقات کی تھی اور پھر ایک بڑی رقم حکومت کے ذریعے، برطانوی حکومت کے ذریعے وصول کی تھی۔ تو جو اس کے پیچھے کہانی بیان کی جا رہی ہے وہ کہانی بھی آج کہیں شائع ہوئی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل دراصل گجرہا کی ایک زمین پر جھگڑے کی وجہ سے سامنے آیا۔ وفاقی وزیر میاں محمد سومرو جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کی ہمشیرہ اور شہزاد اکبر کے بھائی کے درمیان زمین پر ایک تنازع ہوا تھا، ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا تھا۔ اس جھگڑے کے کو کمشنر راولپنڈی نے ٹیک اپ کیا تھا اور انہوں نے دونوں پارٹیوں کو دھر لیا تھا۔ اس پر بڑی ہاہاکار مچی تھی۔ اس وقت کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود نے فیصلہ میرٹ پر میاں سومرو کی ہمشیرہ کے حق میں کر دیا تھا۔ اب میاں سومرو کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے بیٹے کی شادی زلفی بخاری کی بہن سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کی بہن کا بیٹا بیرسٹر فہد ملک تھا جو کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی صحافی مظہر برلاس نے اپنے کالم میں لکھی ہے جو آج شائع ہوا ہے، وہاں سے اس کے بارے میں ساری معلومات مل سکتی ہیں۔ اب چونکہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زلفی بخاری کا تعلق چونکہ مخالف پارٹی سے تھا تو وہ لپیٹ میں آ گیا، لیکن اصل میں اس کا تانا بانا ایک بار پھر شہزاد اکبر سے مل رہا ہے، جنہوں نے خان صاحب کو جا کر یہ بتایا کہ یہ سکینڈل پاناما سے بھی بڑا ہے، اس میں کئی ریٹائرڈ لوگوں کے نام شامل ہیں اور عام شخصیات کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کہانی بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے گرد ایک ٹرائکا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کانسپریسی کرتا ہے اور پھر کہیں مارگلا کے قریب گھر میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے، پورا کھیل بناتا ہے اور پھر خان صاحب کے کان بھرتا ہے۔ تو تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ سکینڈل کے پیچھے بھی شہزاد اکبر لائم لائٹ میں آ گیا، ان کا نام آ گیا ہے، جہانگیر ترین بھی شہزاد اکبر کو بلیم کر رہا ہے اور رنگ روڈ سکینڈل کا ملبہ بھی ان پر پڑ رہا ہے۔ اب سونے پر سہاگا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کا بنایا ہوا ایک کیس بھی صحیح نکلا، خواہ وہ اپوزیشن کے خلاف یا باقی جو کیسز ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف بھی انہوں نے غیر ملکی اخبارات میں بڑی سٹوریاں شائع کروائی، بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے بڑے بڑے ڈاکومنٹ لہرائے، لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ تو لگتا یہ ہوا کہ اب شہزاد اکبر بھی فوکس میں آ گئے اور ان کے ستارے بھی جلد گردش میں آنے والے ہیں۔ اب جو یہ ساری صورتحال ہے، جو سارا سینیریو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جس ملک میں روزانہ 20,000 لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہوں، ہزاروں افراد یومیہ بے روزگار ہو رہے ہوں، حکومت میں شامل بڑے بڑے لوگوں پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہوں، مہنگائی بے قابو ہو رہی ہو، قابو نہ پایا جا رہا ہو، حکومت بے بس، انتظامیہ مفلوج اور حکمران بیزار ہوں، اور بیماری کا علاج ڈھونڈنے کی بجائے بیماری کے اسباب کو روتے چلے جائیں، علاج پر توجہ نہ دیں، تو پھر یہ سمجھ لے کہ مرض لا علاج نہیں بلکہ معالج نااہل ہے، اس کے پاس علاج کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو معالج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معیشت کی بدحالی کا ایک نقشہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے بھی کھینچا ہے، تو وہ بھی ذرا سن لیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں اور کیوں خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یا خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کمی کیوں آ رہی ہے اور وجہ کیا ہے، کیا وجوہات جینون ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یا وہ جو حالات ہیں وہ جینون ہے، یعنی یہ آپ خود سن لیں۔
تقریباً 7 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے تھے. 1000 دنوں میں 2 کروڑ مزید پاکستانی, آج 9 کروڑ پاکستانی تقریباً شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو اوسطاً آپ سوچئے کہ 1000 دن جو گزرے, ہر روز کا 20,000 پاکستانی شرح غربت سے نیچے گر رہا ہے روزانہ کا. تو یہ ساری پرابلمز وہ جو آپ بتاتی ہیں کہ جی شہباز شریف کیا کرنے چلے ہیں, جہانگیر ترین کیا کرنے چلے ہیں, آپ ذرا سوچئے کہ اگر 1 کروڑ نوکریاں نکل آتی 2 سالوں میں, اگر 50 لاکھ گھر بن جاتے, تو ہم یہ بات کرتے کہ جہانگیر ترین کہاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوریاں نہیں ہونی تھیں, شہباز شریف کیا بگاڑ لیتے, جہانگیر ترین میں نے شاید وہ کیا کر لیتے. تو معاملہ معاشی ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ اس قوم نے کتنی چیزیں نہیں ہوئی. آپ نے ابھی اسکینڈل کا جیسے ذکر کیا, آپ سوچئے شروع میں وہ ادویات کی قیمت 500% جس میں اربوں کا ٹیکہ لگا, ٹیکہ لگ گیا, کوئی آدمی اریسٹ نہیں ہوا, اور جو ٹیکہ لگا ان کو وہ پیسے واپس بھی نہیں ملے. پھر حکومت کی اپنی رپورٹیں آنا شروع ہوئی. شوگر آپ سوچئے چینی کی مد میں تقریباً 300 ارب کا ٹیکہ ہے, یعنی کہ پہلے ہم 55 روپے کی کلو لیا کرتے تھے, وہ 100 سے اوپر چلی گئی. 300 ارب کا ٹیکہ لگ گیا, کوئی اریسٹ نہیں ہوا. پھر گندم آ گئی, گندم میں 1000 ارب کا ٹیکہ لگا. پہلے ہم 35 روپے کلو لیتے تھے, اب ہم جا رہے ہیں 75 روپے 80 روپے کلو میں. 1000 ارب کا وہاں ٹیکہ لگ گیا, کوئی اریسٹ نہیں ہوا, کوئی پیسے ہمیں واپس نہیں ملے جن کی جیبوں سے پیسے نکلے ہیں. پھر اس کے بعد بجلی کی ایک رپورٹ آپ کو یاد ہے, حکومت نے خود سے پیٹرولیم کا بھی بیچ میں آیا تھا سر, وہ جو پیٹرولیم کا ایک رات میں 12 ارب روپے, حکومت کی اپنی رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد رپورٹ آئی اس کی بجلی کے اوپر, حکومت نے خود سے کہا کہ 5000 ارب کا ٹیکہ لگا. پھر اب وہ ٹرپل آر آ گیا. ابھی اگر ڈاکٹر صاحب آپ نے 2-4 اور سکینڈلز بتائے تو ہم تو فینٹ ہو جائیں گے جو چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہ ٹرپل آر جو بات ہے, میرا خیال ہے کہ یہی اثر ہے جو مقتدر حلقوں پہ پڑ رہا ہے, کہ یہ روز کے جو سکینڈلز اور اربوں خربوں جو جا رہے ہیں, اس سے تو معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے. اس کا اپوزیشن والے سارے جیل میں چلے جاتے ہیں. یہ جو ہوا اس میں نہ تو کسی کوئی اریسٹ نہیں ہوا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے. بلکہ اور ترین صاحب کے ساتھ اب میٹنگ ہوگی تو شاید بہت ساری چیزیں طے بھی ہو جائیں گی. تو پھر ابھی سے بولنا شروع ہو گئے لوگ, بائی دا وے جو ہم سن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لوگ بول رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خیر, تو یہ ہے اصل صورتحال جس کی وجہ سے حکومت پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اور معیشت کا جو موجودہ سینیریو ہے اس پر بات ہو رہی ہے. اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, یعنی ملک میں بےروزگاری نہ ہوتی, ملک میں مہنگائی نہ ہوتی اور معیشت کچھ قدرے بہتر ہوتی, تو پھر نہ کوئی اپوزیشن کو پوچھتا, نہ کوئی خاص صاحب کو کام کرنے سے روکتا, نہ خاص صاحب کو یہ کہنا پڑتا کہ جناب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو طاقتور حکومت اس وقت طاقتور ہوتی ہے جب اس کی معیشت طاقتور ہوتی ہے. تو جن حکومتوں کی معیشت کمزور ہو پھر وہ حکومتیں خود بھی کمزور ہوتی ہیں اور پھر کام نہ کرنے کے 100 بہانے بناتی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں ان 2 بھٹیوں کی جو کہ حکومت کے حامی تجزیہ نگار کہلاتے تھے. آج کل ذرا کنڈیشن مختلف ہے تو دکھاتے ہیں. پہلے عارف حمید بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہے ارشد شریف. گفتگو کس موضوع پہ ہو رہی ہے اور اس کا لب لباب کیا ہے, واچ دس. بیک گراؤنڈ پہ بات کرے, جو ترین کی بیک گراؤنڈ پہ بات کروں, نواز شریف کی کروں, جس لیڈر کا ہاتھ رکھے اس پہ آج بات کرتا ہوں. جس لیڈر پہ ہاتھ رکھے, لیڈر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بس ہمیں تو وہی کرنا ہے کہ جو حقائق ہے اس کو دیکھیں. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آنے. فیکٹ یہ ہے کہ جعلی ترین کے مقدمات ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ جعلی ترین کو نوٹس دیا, اس کا جواب دیا, لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لیا.
فیکٹ یہ ہے کہ کہ شہزاد اکبر آگے عدالتوں میں جا کے کیس پرسو نہیں ہو رہا، اس پہ بات نہیں ہوگی، اس پہ انکوائری کر رہا ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، فکر بیلنس کی انکوائری لیب میں چل رہی ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی چند بندے آگے، جہانگیر ترین حکومت گرا دے گا، جہانگیر ترین کی اوقات کیا، ذرا یہ بتائیں آپ مجھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر سے بینکر سے اس کے بعد سڈنلی نظر پڑتی ہے جی مشرف صاحب کا منسٹر بنے، اور وہاں سے آپ سینکڑوں ارب بنا لیں، اس پر سوال ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جس نے گلستان کو جوتا، جس نے آشیا کو جلا دیا، ہم انہی کے کپس میں منٹلی ہم ان کے سلیف بن کے رہ گئے، اس سے آگے کی ہم ڈیبیٹ چلا نہیں سکتے کہ میں اکیلا بولتا جاؤں پارلیمنٹ میں بھائی ڈیچ ہو گیا یہ کہ تم اکیلے جلسے کرتے رہو، کچھ ہماری سنو، کچھ اپنی کہو، کچھ اجازت ہو تو مالک صاحب بھی سنو۔ ایک کہاوت ہے کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے چھلانگے مارتے ہیں۔ اس کہاوت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ حکومت کے حامی تجزیہ نگار آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں، اور اس بات سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ لڑ کس بات پر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ کہ جن لوگوں نے تبدیلی سرکار کی آمد پر ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے تھے، ان کو بھی حکومت نے مایوس کر دیا ہے۔ 3 سال تک حکومت کی اس کارکردگی کا دفاع کرنا، اس کارکردگی کا جو کہیں ہے ہی نہیں، آسان کام نہیں ہے، تو لاوا کہیں نہ کہیں تو پھٹنا ہی تھا۔ اب جہانگیر ترین کے ایشو کی آڑ میں وہ لاوا پھٹنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ لڑائی جہانگیر ترین کی حمایت میں لڑی جا رہی ہے، نہ ان کی مخالفت میں شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ان کے اندر کا غبار ہے جو کہیں اور تو نکل سکتا نہیں تھا۔ تو پہلے خان صاحب کے مخالفین پر اکٹھے مل کے برستے تھے، اب جہانگیر ترین کے مسئلے پر جہانگیر ترین کے نام کا بل پھاڑ کر آپس میں پھٹ پڑے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب چونکہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں کہیں کوئی معاملات خراب ہے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی وہ حمایت نہیں رہی، اس لیے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں یا خود کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اب وہ حکومت پر بل پھاڑ رہے ہیں۔ باقی تسی سمجھتے گئے ہی ہوگے، اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھٹی صاحب ہے، ہمارے دوست ارشاد بھٹی، اور جن کے حکومت کے ساتھ تعلقات ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے رہے ہیں، لیکن وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کو ان کی گفتگو پسند نہیں آئی۔ تو کیوں نہیں آئی، اس کو ملاحظہ کر لیں تو ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ مناسب نہیں ہے نا، یہ رویہ مناسب نہیں ہے بھٹی صاحب، ان کو نکال رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں؟ بھٹی صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں جب آپ اینکر ہیں؟ تو he has nothing to do with it۔ یہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے، یہ اپنی ٹرن پوری کر چکے، اس کے بعد مجھے جواب دینا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، جب کوئی بندہ اپنا آرگومنٹ پینٹ کرنا شروع کرے یہ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 4 مرتبہ نام لیا ہے۔ I apologize۔ ٹھیک نہیں، آپ نے جواب وہی آپ ان کے ساتھ شو کریں۔ مناسب یہ ہے کہ بھٹی صاحب جو ہے وہ بالکل سچے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نہیں، اب آپ بھی اس کے اوپر اپنا فتویٰ دینے کے بجائے آپ معذرت کرنے کی بجائے آپ بھی فتویٰ ٹھوکیں اپنا کہ میں ٹائم۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں علی زیدی اور اطاعت تارڑ رنگ روڈ کے مسئلے کے اوپر۔ واچ دس۔ شہزاد اکبر کی تعریف نہیں کی، مکمل کر لیتے ہیں، میں آپ کی باری میں نہیں بولا، آپ ذاتی اٹیک کریں جو مرضی کریں، نہیں لیٹ می، میں کہہ رہا ہوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ زلفی کو انہوں نے نہیں پھنسایا، مجھے آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دینا، بیچ میں مت ٹوکیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے کہ اس کو پتا تھا 20 اپریل 2021 کی تقریر موجود ہے، پرائم منسٹر آفس کے 2 ڈائریکٹرز موجود ہیں کہ یہ اسلام آباد سے گزرے گی، اسلام آباد کو لنک کرے گی، ادھر فریڈم فارمز بھی ہیں شیخ رشید صاحب کے کئی 100 کنال کے اوپر، اس کی آبائی زمین ہے زلفی کی۔ یہ صرف عمران خان کو بچانے کے لیے شہزاد اکبر کا یہ آئیڈیا ہے کہ زلفی کی اور ایک 2 اور لوگوں کی قربانی دے دو، بات پرائم منسٹر پہ نہ جائے۔ آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اربوں روپے کی، اور یہ موت دکھا کے بخار دینے والی سرکار ہے نا، شکر کرو یہاں پہ 50 ارب کی کرپشن ہو سکتی تھی۔ لیٹ می کمپلیٹ، مجھے مکمل کرنے دینا بھائی صاحب۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں نا، حوصلہ رکھیں، مجھے مکمل کرنے دیں، آپ ضرور بولیے گا، ورنہ پھر آپ کی باری میں بولتا رہوں گا، کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ بات یہ ہے
کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ کہتے یہ احسان ہے قوم پہ احسان ہے کہ بھائی صاحب یہ کرپشن 50 ارب کی ہو سکتی تھی، ہم نے صرف 2 ارب کی ہونے دی ہے، تو قوم ان کی احسان مند ہو، ان کو ہار پہنائے کہ جی آپ نے اپنی کرپشن خود روکی ہے. اور یہ نہیں ہے، یہ کئی ارب ہیں، وہی تو ہے جو پہلے پکڑ لیا. سر دیکھیں کسی نے لوگوں نے خریدی ہے زمینیں پرائیویٹ پارٹی سے، تو حکومت سے تو کچھ نہیں کیا نا. حکومت کا تو جائے گا تو رنگ روڈ اگر وہاں پہنچ جائے اور اگر پرائیویٹ لوگوں کو لوٹ لیا کئی ہزار کو، ٹھیک ہے. آپ اگر پرائیویٹ آدمی ہیں اور ایک آدمی سوسائٹی لگا کے بیچ رہا ہے اور آپ اپنی بغیر سوسائٹی بیچ رہا ہے وہ رنگ روڈ کے نام کے اوپر، تو جو گورنمنٹ ایک سیکنڈ دیکھیں گورنمنٹ کا اگر آپ ایک چلے گئے سوسائٹی کے پاس، اس نے آپ کو کہہ دیا رنگ روڈ آ رہی ہے، آپ نے اس کی بات پوری خرید سوسائٹیز مارکیٹ کی گئی ہیں رنگ روڈ کے نام کے اوپر. وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، وہ جب انکوائری آئے گی اگر انہوں نے جھوٹ بول کے مارکیٹ کیا ان کو کس طرح دیں گے؟ ختم. کل تک تحریک انصاف والے نون لیگیوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ وہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. آج نون لیگ والے تحریک انصاف کے بارے میں یہ دعوے کر رہے ہیں، بلکہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے. اب بات تو سچ ہے، ہاں سب چلے تھے دوسروں کی کرپشن پکڑنے اور نکل رہے ہیں ان کے اپنے لوگ. انکوائری کراتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مخالف بھی پکڑا جائے، لیکن انکوائریوں کا نتیجہ الٹا نکل رہا ہے، اپنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. اب زلفی بخاری کو ہٹانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھانجا ہے اور توقیر شاہ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یا مسلم لیگ نون سے رہا ہے. اب نون لیگ والے بھی یہ الزام شہزاد اکبر پر لگا رہے ہیں کہ یہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے اس کے پیچھے شہزاد اکبر کا ذہن کار فرما ہے اور خاصوں کو بچانے کے لیے زلفی بخاری کی قربانی دی جا رہی ہے. میں ویسے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیڑا پنو لال ہے. اب علی زیدی صاحب کے بارے میں میرا تاثر یہ تھا، مجھ سمیت کئی لوگوں کا تاثر تھا، بلکہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اور دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسلسل یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں قائم کی جانے والی جو رائے ہے وہ درست نہیں ہے. اگر آسان سی بات ہے، اگر رنگ روڈ سکینڈل میں خاصا ملوث نہیں ہے، حکومت کے لوگ ملوث نہیں ہیں، تو پھر اس کا دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور آپ کچھ بات کرتے ہیں آٹے کی پرائز کی. اوپر مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد ملک بھر میں آٹے کی قیمت بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. پنجاب کے اوپر مارکیٹ میں گندم کی قیمت 200 روپے فی اضافے کے بعد 2000 روپے فی من سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گندم کی عدم دستیابی کے سبب فلور مل کو آٹے کی وافر سپلائی میں مشکلات کا سامنا ہے. ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں اسی وجہ سے مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب مارکیٹ کے جو سورسز ہیں ان کے مطابق 20 کلو آٹے کی قیمت میں 80 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. لاہور میں گندم کی فی من قیمت 1950 روپے اور 20 روپے کلو آٹے کا تھیلا 1080 روپے کا ہو گیا ہے. راولپنڈی میں اس وقت گندم کی قیمت 2050 روپے من ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کی قیمت 1100 روپے بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آٹے کی قیمت 60 روپے فی کلو ہے، لیکن آٹا پہلے سے ہی 65 روپے فی کلو بک رہا ہے. تو چکی مالکان نے یہ اندیہ دیا ہے کہ اگر مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں اضافے کا رجحان برقرار رہا تو پھر آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. حیدرآباد میں 1.5 ماہ قبل ہی تندوری روٹی کی قیمت بڑھا کر 15 روپے کر دی گئی تھی، جبکہ آٹے کی قیمت میں اضافے کی صورت میں اس میں بھی مزید اضافے کا امکان ہے. لاہور میں بھی روٹی 10 روپے کی بیچی گئی ہے، اور جو نان بائی ایسوسیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے روٹی 12 روپے کی کرے. تو ایک اور کرائسس جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے. فلور مل ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گندم مل نہیں رہی، اس کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی ملیں ہیں وہ کئی روز سے بند ہیں اور آٹا بازار میں شارٹ ہو رہا ہے.
تو محکمہ خوراک پرمٹ سسٹم ختم کر کے فلور مل کو پنجاب بھر سے گندم خریدنے کی آزادی دے، کیونکہ پنجاب میں گندم جو ہے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے، پرمٹ سسٹم، اسی کے تحت گندم فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اب وہ شارٹ ہو گئی ہے، اس لیے اوپن مارکیٹ سے جو گندم خریدی جا رہی ہے وہ کچھ مہنگی خریدی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے آٹے کی پرائز بڑھ گئی ہے۔ تو محکمہ خوراک، پاسکو اور ضلعی افسران یہ سب فلور مل کی گندم پکڑ کر اپنی خریداری کے اہداف مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور کرائسس جو ہے، پچھلے دنوں جو گندم کا بہت بڑا بحران آیا تھا جس کے بارے میں میڈیا رپورٹس ہے، میں نے بھی آج ذکر کیا، ڈاکٹر فاروق سلیم بھی اپنے اس میں کلپ میں یہ کہہ رہے تھے کہ گندم میں تقریباً 1100 ارب روپے کا جو ہے، یعنی 1000 ارب کہہ لیں اس کو، کہ اس کا اتنا بڑا سکیم تھا کہ مال کمایا گیا۔ اور اب ایک بار پھر جبکہ یہ اطلاعات موجود ہے کہ اس دفعہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور پہلے سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن اچانک یہ جو سسٹم بنایا گیا تھا پرمٹ کے ذریعے گندم دینے کا، اس کی وجہ سے ایک تو گندم شارٹ ہے اور دوسرا مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں جو گندم بک رہی ہے وہ مہنگی بک رہی ہے، تو آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور وہ اس وقت 1000 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، یعنی 20 کلو تھیلا آٹے کا تھیلا جو ہے، یہ آٹا 60 تقریباً 50-55 روپے کلو کے قریب پہنچ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے ترین گروپ کے رہنماؤں نے۔ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے ہم خیال گروپ، اس کی بلاخر وزیر اعلیٰ پنجاب سے براہ راست جو ملاقات ہوئی، کل وزیر اعلیٰ نے 50-60 لوگوں سے ملاقات کی تھی، لیکن جو آج ملاقات ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین کے وفد میں پارلیمانی لیڈر جو ہیں سید اکبر نوانی، جو صوبائی وزراء ہیں نعمان نگڑیال، اجمل چیمہ، اون چودھری، نذیر چوہان، زوار ورائج، یہ سب ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ عثمان بزدار کی جانب سے ترین گروپ کے رہنما کو مثبت تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو کل ہم نے خبر یہ دے ہی دی تھی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد ترین گروپ کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا، کھانا شانا کھوایا انہوں نے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے سیاسی ٹیم کے 8 وزراء کو ترین گروپ سے اراکین کے رابطوں کا ٹاسک دیا ہے، یعنی بزدار صاحب نے جو فارمولہ نکالا بڑا دلچسپ ہے۔ وہ فارمولہ یہ کہ ایک وزیر کو 4 اراکین سے رابطوں اور معاملات درست کرنے کا کہا گیا، 1:4۔ ایک وزیر باس ہوگا اور ترین گروپ کے 4 اراکین کو وہ ہینڈل کرے گا اور ان کے تحفظات، ان کے معاملات، ان کو ترقیاتی فنڈ اور جو شکایت، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے ان کو سپورٹ کرے گا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیاسی ٹیم کا پہلا مشن تو ہو گیا کامیاب، اور ترین گروپ کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ٹاسک انہوں نے سیاسی ٹیم کو ٹاسک دینے کا جو فیصلہ ہے وہ درست ثابت ہوا ہے۔ اب سبطین خواہ، راجہ یاسر ہمایوں، راجہ یاسر ہمایوں پورا نام ہے ان کا، ڈاکٹر اختر ملک، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، میاں محمود الرشید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ مشن سونپا گیا، اور ان تمام وزراء نے ترین گروپ کے اراکین سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہیں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اس کے علاوہ ترین گروپ نے پوسٹنگ اور ٹرانسفر سمیت بیوروکریسی کے حوالے سے جو تحفظات ظاہر کیے تھے وہ بھی دور کیے جائیں۔ پریس کانفرنس میں ترین گروپ نے کہا تھا جناب کہ بدلے جا رہے ہیں افسر اور بیوروکریسی میں تبادلے ہو رہے ہیں اور وہ نئے افسر لگا کے ہماری جو وہ ٹائٹ کی جا رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹبری ٹائٹ کرنا، وہ کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ سارے معاملہ جو ہے وہ بیک آف ہو گئے ہیں۔ اب یہ کہا گیا جی کہ خاموش، اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب ترین گروپ کو کہا گیا جی ٹاک شو میں نہ جائے، آپ نے بڑا تماشا لگا لیا، جا کے آپ نے جو لینا دینا ہے وہ ہمیں حکم کرے اور ہم حاضر ہیں۔ اب آپ پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں اور بجٹ منظور کرائیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ کون سی لڑائی، کیسی لڑائی، کون سی کرپشن، کون سا وہ جو معاملہ ہے کہ جناب نہیں چھوڑوں گا، نہیں کروں گا اور بلیک میل کر، تو معاملہ جو ہے تقریباً طے پا چکا ہے اور بات جو ہے وہ اب جو ہے اس سے آگے بڑھے گی کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹ آئے گی وہ بتائے گی کہ جناب وہ آخری ایک سٹمپ ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ جناب فل اینڈ فائنل ہو گیا۔ اور آخر میں ایک اور خبر، چمن کے مرغی بازار میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں دھماکہ نہیں ہوا بلکہ یہ اٹیک تھا۔ JUI نظریاتی گروپ کے رہنما ہیں مولانا عبد القادر، ان کی گاڑی کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے، اس میں 6 افراد جہاں بحق ہوئے، 14 زخمی ہوئے ہیں۔ مولانا عبد القادر شدید زخمی ہیں، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ بلوچستان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مولانا عبد القادر جو ہے وہ ٹارگٹ تھے اور وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں، محفوظ کیا رہے، زخمی تو ہے لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہے۔
یہ دھماکہ خیز مواد تھا جو کہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، یہ ٹائم بم تھا. اس دھماکے کے بعد جو بازار ہے بھگدڑ مچ گئی اور لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر بھاگ نکلے. دکانوں کو بھی نقصان پہنچا، لوگوں کو بھی نقصان پہنچا. بہت سے لوگ زخمی ہیں جنہیں تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے اور بعض کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے. اب یہ JUI کا نظریاتی گروپ ہے، پتہ نہیں میری انفارمیشن اس حوالے سے کچھ زیادہ نہیں ہے کہ نظریاتی گروپ کیا یہ مولانا شیرانی والا گروپ ہے جو JUI سے الگ ہوئے تھے یا مولانا فضل الرحمان والا گروپ ہے. لیکن بہرحال یہ JUI کا ہی ایک دھڑا ہے اور JUI کے اندر بھی پچھلے دنوں جب 4 بڑے جید ان کے جو علماء ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے PDM کے معاملے میں اختلافات کرتے ہوئے ایک الگ ٹریک جو ہے وہ لیا تھا. اس کے بعد ڈسپلنری ایکشن ہوا تھا، انہیں پارٹی سے نکال گیا تھا، لیکن خود کو JUI کلیم کرتے ہیں. تو یہ JUI نظریاتی آئی ڈونٹ نو کہ وہ گروپ ہے یا کوئی اور گروپ ہے، لیکن یہ مولانا تھے جو ٹارگٹ تھے اور چمن خاصا دور علاقہ بالکل ایران بارڈر کے قریب جہاں یہ دھماکہ ہوا تو اس کا مقصد صاف تھا کہ آج چونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، فلسطین کے حق میں جو ہے وہ لوگوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کرنا تھا. تو سیز فائر ہوا اور آج نماز فجر بھی لوگوں نے مسجد الاقصیٰ میں ادا کی اور جمعے کی نماز بھی پڑھی. لیکن یہ سیز فائر جمعے کی نماز تک جاری رہا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ اٹیک ہوا اور اسرائیلی پولیس جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ میں نمازیوں پر ٹوٹ پڑی اور ان کو شیلنگ کی، ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن اوورآل جو ایک کانفلکٹ چل رہا تھا، ایک میزائل مارے جا رہے تھے اور حماس اور اسرائیل کی جانب سے، وہ تو سیز فائر ہو گیا. لیکن یہ جو فینس ہوا ہے نماز جمعہ کے بعد یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی. آج حکومتی سطح پر پورا ایک نیشنل لیول پر سالیڈیرٹی کے لیے ایک بڑا کام ہو رہا تھا کہ اس دوران یہ خبر آئی کہ جی ایک بڑا واقعہ ہوا. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ جس کو کہیں کہ یہ پورے ماحول کے اوپر حاوی ہو جاتا اور آپ کی جو باقی کی ایفرٹ ہے وہ سپائل ہو جاتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کی جان گئی ہے، ان کی مغفرت فرمائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.